علماء کرام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروگرام کے حوالے سے بطور تعارف کے آپ محترم شیخ عبدالجلیل صاحب سے سن چکے ہیں کہ جمعیت اہل حدیث سندھ کی طرف سے ضلع جامشورو، ضلع دادو اور ضلع لاڑکانہ کا یہ 3 روزہ تبلیغی دورہ ہے۔ آج دوسرے دن کا یہ آخری پروگرام ہے جو میڑ کے ہمارے اس مرکز میں منعقد ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کثیر تعداد میں یہاں موجود ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کل بھی اور آج کے پروگراموں میں بھی ہم نے بڑا ذوق شوق پایا ہے، بڑی دلچسپی پائی ہے، علم سیکھنے کا، علماء سے ملنے کا ایک جذبہ پایا ہے جو قابل تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ محترم مولانا اعظم لانڈر صاحب نے ماشاءاللہ تفصیلی خطاب کیا، جس میں انہوں نے آخرت کی اہمیت، دنیا کی حقیقت، عمل صالح کی ضرورت اور اولاد کی تربیت پر بڑی مدلل بہت عمدہ گفتگو کی ماشاءاللہ۔ اور آخر میں مولانا موسیٰ جمالی حافظ اللہ جو ضلع جامشورو کے جمعیت کے امیر ہیں، ان سے بھی بڑی قیمتی اور بڑی ہی جامع اور مختصر بات سنی۔ ان دونوں بزرگوں کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح یہ بہت ضروری ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری نجات ہے، یہی ہماری خوش نصیبی ہے، یہی ہماری سعادت ہے۔ یہ انبیاء کا راستہ ہے، یہ اللہ کی رضا کا راستہ ہے، اس کے نتیجے میں جنت ملے گی، وگرنہ اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی، دنیا بھی برباد اور آخرت میں جہنم۔ ایمان اور عمل صالح یہ اپنے بچوں کی تربیت یا حق کو بیان کرنا، اس کی اساس، اس کی بنیاد اللہ کا دین ہونا چاہیے، ذاتی پسند اور ناپسند نہیں، دیکھا دیکھی نہیں، قوم برادری کی باتیں نہیں، اپنے بنائے ہوئے پیر و مرشد نہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں میں سے جو مسلمان بد عمل ہیں وہ تو بد عمل ہی ہیں، لیکن جو دیندار ہیں وہ مختلف مسلکوں میں، گروہوں میں بٹے ہوئے، گمراہیوں میں پڑے ہوئے، شرک کو عین توحید سمجھتے ہیں، کفر کو عین ایمان سمجھتے ہیں، بدعت کو عین سنت سمجھتے ہیں، عقل پرستی کو عین دین سمجھتے ہیں، اور یہ وہ شیطان کا حملہ ہے اور کوشش ہے، محنت ہے، جس کے متعلق آپ مولانا اعظم لانڈر صاحب سے سن رہے ہیں۔
شیطان ہمارا دشمن ہے اور اس کی دشمنی یہی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی خلقت عبادی حنفاء فأتتهم الشیاطین فأمرتهم ان یشرکوا بی بما لم انزل به سلطانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا، حنیف یک طرفہ، اللہ کی طرف، یعنی ان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنی محبت رکھ دی، اپنی اطاعت کا جذبہ رکھ دیا، اپنی عبادت کا جذبہ رکھ دیا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے بندوں کو اسی فطرت پر پیدا کیا، جیسا کہ حدیث مبارک بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت توحید، فطرت ایمان، اللہ کی عبادت کے جذبے، اللہ کی اطاعت کے جذبے پر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ بات ہر انسان کی فطرت میں رکھ دی، جیسا کہ قرآن میں اذ اخذ اللہ من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم قالوا بلی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمام اولاد آدم سے ایک عہد لیا تھا، یہ عہد ان کی روحوں سے لیا تھا، عالم ارواح میں ابھی آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمام اولاد آدم سے عہد لیا تھا، الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اللہ نے روحوں کے سامنے اپنی ربوبیت، اپنی الوہیت، اپنی عظمت اور قدرت کے دلائل کھڑے کر دیے۔ پھر ان سے پوچھا بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں، الہ نہیں؟ سب نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ، تمہارا رب ہے۔ اللہ تم نے فرمایا پھر گواہ ہو جاؤ، میں بھی گواہ ہوں کہ تم یہ گواہی دے کے جا رہے ہو۔ یہ وہ فطرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طبیعت میں رکھ دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں کو حنیف پیدا کیا تھا، ایک طرف اللہ کی طرف والا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ابراہیم جو اللہ کے خلیل ہیں، جد الانبیاء ہیں، اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کا لقب بیان کیا حنیف، حنیف یک طرفہ۔ ہمارے پیارے نبی بھی اپنے آپ کو حنیف کہتے تھے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں جب اٹھتے، نماز جب شروع کرتے تو ثنا کی جگہ پر یہ پڑھتے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف پھیر دیا ہے، وجہت میں نے رخ موڑ لیا اپنا، وجہی اپنا رخ، للذی اس ذات کے لیے، فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، حنیفا یک طرفہ ہو کر، حنیف بنے۔ یہ بڑی عظیم و شان دولت ہے، انسان اپنے خالق کی طرف رخ کر لے، اپنے مالک اور پروردگار کی طرف رخ کر لے اور سب سے اپنا رخ پھیر لے۔ فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا تھا، لیکن فَجْتَالَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ، شیاطین نے انسانوں کو بہکا دیا۔ کس سے بہکایا؟ اللہ سے بہکا دیا۔
اللہ کی عبودیت سے، اللہ کی عبادت سے بہکا دیا، اللہ کی اطاعت سے بہکا دیا، اللہ کے دین سے ہٹا دیا۔ اتتہم الشیاطین، شیاطین آئے اور سب سے پہلا وار انسانوں پر یہ کیا، سب سے پہلا وار کہ ان یشرکوا بی ما لم انزل بہ سلطانا، کہ انسان میرا شریک بنا دے جس شرک کی کوئی دلیل ہی نہیں، جس شرک کا میں نے حکم بھی نہیں دیا، کوئی دلیل ہی نہیں۔ یہ شیطان کا وار۔ شیطان وسوسوں کے ذریعے یہ سب کچھ کرتا ہے۔ وسوسے کی طاقت ہے شیطان کو، یاد رکھو، وسوسے کی، لیکن صرف وسوسے کی، زور نہیں چلتا۔ شیطان خود قیامت کے دن کہے گا، جب لوگ شیطان کو برا بھلا کہیں گے، ہاں شیطان کو دوست بنانے والے، شیطان کے وسوسوں پہ چلنے والے، کتاب و سنت کو چھوڑنے والے، کل شیطان کو جب برا بھلا کہیں گے تو شیطان تقریر کرے گا میدان محشر، وقال الشیطان لما قضی الامر، شیطان کہے گا قیامت کے دن جب فیصلے ہو جائیں گے، ان اللہ وعدکم وعد الحق، وہ ظالموں اور نالائقوں، مجھے برا بھلا کہنے والوں، اللہ تعالیٰ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا کہ میرے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو تمہیں جنت ملے گی، میری توحید پر قائم رہنا تمہیں جنت ملے گی، میری شریعت پر چلنا تمہیں جنت ملے گی۔ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، ووعدتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، کچھ نہیں ہوگا، خیر ہے، دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا، خیر ہے، کچھ نہیں ہوگا، یہ شیطان کے وعدے ہیں۔ فأخلفتکم، اللہ کا وعدہ سچا تھا، لیکن میں نے اپنا وعدہ جھوٹا کر دیا، میں نے تمہیں پھنسا دیا۔ فأخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان، اور مجھے برا بھلا کیوں کہتے ہیں، میرا تم پر کوئی زور نہیں چلتا تھا۔ وما كان لي عليكم من سلطان، میرا تم پر کوئی زور نہیں چلتا تھا، الا ان دعوتکم، میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی، یعنی وسوسے ڈالے، فاستجبتم لی، تم میرے پیچھے چل پڑے، تم نے میرے وسوسوں کو قبول کر لیا۔ قرآن موجود تھا، حدیث موجود تھی، دین موجود تھا، فطرت موجود تھی، اللہ کے وعدے موجود تھے، اور میرے وسوسوں کو تم نے قبول کر کیا۔ فدعوتکم فاستجبتم لی، میرے پیچھے چل پڑے۔ فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، مجھے گالیاں دو مت دو، مجھے برا بھلا مت کہو۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اپنے آپ کی ملامت کرو، اپنے آپ کو کوسو۔ لا انا بمصرخکم ولا انتم بمصرخی، آج تم میرے کام نہیں آ سکتے، میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ تو شیطان نے آئے اور بہکا دیا، وسوسے ڈال دیے۔ ہمارے سامنے قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، شریعت موجود ہے، اس پر اعتماد نہیں کرتے، اس کا تمسک نہیں کرتے، اور جو دل میں آتا ہے اس پہ چل پڑتے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی گارنٹی دی اور گمراہی سے بچنے کی گارنٹی دی۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت، فرمایا میں اپنا مشن پورا کر کے جا رہا ہوں۔ ترکتکم البیضاء لیلها ونہارها سواء، فرمایا میں تمہیں روشن شہلا پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، واضح طریقے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لیلها ونہارها سواء، ایسا واضح راستہ کہ دن اور رات برابر، رات نام کی کوئی چیز نہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کا ایمان کیا کہتا ہے؟ اللہ کے رسول بات پوری کر کے گئے تھے، ادھوری کر کے گئے تھے؟ اللہ کے رسول دین پورا پہنچا کے گئے تھے یا کوئی چیز چھوڑ کے گئے تھے؟ اللہ کے رسول پوری محنت کر کے گئے تھے یا محنت ادھوری کی تھی؟ اپنی امت کے ساتھ خیر خواہی کر کے گئے تھے یا ان کو اندھیرے میں چھوڑ کے گئے
صحابہ نے کہا تھا حجۃ الوداع کے موقع پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا صحابہ سے، یہ پوچھنا در حقیقت آخرت کی فکر تھی کہ اللہ نے کل قیامت کے دن جس طرح ہم اونٹوں سے اللہ نے سوال کرنا ہے میرے دین پر عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا، شریعت پر عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا، وہاں ہم بے سوال ہے کہ تم لوگوں نے دین پورا پہنچایا تھا یا نہیں، نصیحت اور خیر خواہی کا حق ادا کیا تھا یا نہیں، محنت کی تھی یا سستی اور غفلت کی تھی، حساب ہونا ہے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ضرور بل ضرور سوال کریں گے ان سے بھی جن کی طرف بھیجیں گے، اور انہیں بھی رسول بنا کے بھیجا۔ اللہ کے رسول کو یہ فکر تھی قیامت کے دن میرا بھی حساب ہونا ہے، میں بھی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہوں گا، اس لیے فکر تھی۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ جب سارے مسلمان جمع تھے، قدیم جدید نئے پرانے سب جمع تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اچانک ایک سوال کیا۔ کیا سوال تھا؟ الا قد بلغت، میرے صحابہ مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ کتنا اس میں آخرت کی بدی کا ڈر تھا، اللہ کے سامنے حاضری کی فکر تھی، کتنا ڈر اور خوف تھا، تسلی چاہ رہے تھے لوگوں بتاؤ کیا میں نے دین پہنچا دیا ہے، کیونکہ اللہ نے کل ان صحابہ سے بھی پوچھنا ہے کہ میرے نبی نے دین کی محنت کی تھی یا نہیں کی تھی، دین پہنچایا تھا یا نہیں تھا۔ اللہ سب صحابہ زبان ہو کے بولے بلا قد بلغتا وادیتا ونصحتا۔ کیوں نہیں اللہ سستا؟ 3 لفظ گئے صحابہ نے، قد بلغتا، آپ نے کر دی، ادیتا، آپ نے امانت تک پہنچا دی، ونصحتا، آپ نے پوری کے ساتھ کر دی۔ یہ صحابہ نے کہا، تم کہو نہ کہو صحابہ نے کہا، اور گواہی صحابہ کی ہوگی تمہاری نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول نے صحابہ میں کام کیا تھا، کام کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا تھا جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کوئی ایک نقطہ بیان نہیں کیا، چھپا کے چلے گئے، وہ اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اللہ فرماتا ہے ہمارے حبیب پہنچا دیجیے ہر اس بات کو جو آپ کی پر نازل کی گئی، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، ہر بات نہ بیان کی، یعنی کوئی بات چھپا دی، تو پھر آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، آپ اللہ کے ہاں سمجھے جائیں گے، فیل سمجھے جائیں گے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو بات نہیں کی، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو اللہ کے رسول تو دین پہنچا کے چلے گئے، کوئی کمی نہیں چھوڑی، کوئی نقطہ نہیں چھوڑا، پورا دین پہنچایا پوری دیانت کے ساتھ، پوری امانت کے ساتھ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں روشن شہراء پہ چھوڑ رہا ہوں، دن رات کی طرح، رات دن کی طرح واضح ہے۔ اللہ کے رسول تو روشن شہراء پہ چھوڑ کے چلے گئے، پھر یہ فرقہ بندی کہاں سے ہو گئی؟ پھر یہ 72 فرقے کہاں سے ہو گئے؟ یہ سب یہ شیطانی کوششیں ہیں، یہ شیطان کی محنتیں ہیں۔ میرے بھائیوں، شیطان نے قسم اٹھائی ہوئی ہے لَأُضِلَّنَّهُمْ، میں امت کو گمراہ کر دوں گا۔ شیطان نے قسم اٹھائی ہوئی ہے، کیا قسم اٹھائی ہوئی ہے؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ۔ اللہ میں تیرے ان بندوں کے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، سامنے سے آ کے روکوں گا،
برادری کی باتیں، کون برادری کو چھوڑو گے؟ تمہارے عقل میں یہ بات نہیں آتی تو کیوں مانتے ہو؟ یہ جو بڑے بزرگ ہیں ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ یہ اتنے لوگ جو ایک طرف ہیں ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اللہ نے ان ساری باتوں کی اللہ کی قسم قرآن میں نفی کی، باپ دادا کی نفی کی اللہ تعالیٰ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جب انہیں کہا جاتا ہے آؤ اللہ کی طرف، آؤ اللہ کے رسول کی طرف، آؤ اس بات کی طرف جو اللہ نے آسمان سے اتاری ہے، تو کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارا باپ دادا کا طریقہ ہمارے لیے کافی، ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، کہ ان کے باپ دادوں کو اگر علم نہ ہو، حق کی پہچان نہ ہو، وہ گمراہ ہوں، کیا تب بھی اپنے باپ دادا کے پیچھے چلیں گے؟ ولا یہتدون، اگر ان کے باپ دادا کو حق اور ہدایت کی پہچان نہ ہو، یہ ہدایت پر نہ ہو، کیا پھر بھی باپ دادا کے پیچھے چلے؟ کہیں شیطان کیا کہتا ہے؟ اکثریت، اتنے لوگ یہی بات کہی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اکثر زمین کے اکثر لوگوں کی پیروی نہ کرنا۔ کہ فرمایا کہ ان تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ نے زمین والوں کی اکثریت کی پیروی کی کہ اکثریت کس طرف ہے، تو یہ آپ کو گمراہ کر کے رکھ دیں گے، گمراہ کر کے رکھ دیں گے۔ کہیں عقل کی باتیں ہوتی ہیں، عقل یہ کہتے ہیں، عقل یہ کہتے ہیں، عقل یہ کہتے ہیں، یہ شیطانی وسوسے ڈالتا ہے، لوگ اس کو مانتے چلے جاتے ہیں، مانتے چلے جاتے ہیں۔ تو ان گمراہیوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ کیا ہے وہی بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا نا شروع میں، ایمان، عمل صالح اور دین کی دعوت دینے کی بنیاد اللہ کا دین اور شریعت ہے، اور اللہ کا دین اور شریعت قرآن اور حدیث ہے۔ قوم نہیں، برادری نہیں، لوگوں کی اکثریت نہیں، امام اور مرشد اور پیر نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ دلیل اور بنیاد اور اساس قرآن و حدیث ہے۔ اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جاتے جاتے، ایک تو یہی کہ تمہیں روشن شہراء پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، کوئی بات چھپا کے نہیں جا رہا، اور دوسری بات فرمائی تھی، میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں دو باتیں، اگر ان کو مضبوطی سے تم نے تھام لیا تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، ہرگز، یہ معنی لفظی معنی، ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے تم۔ اب بتاؤ گمراہیاں ہیں کہ نہیں؟ امت میں شرک ہے کہ نہیں؟ کفری عقائد ہیں کہ نہیں؟ گمراہیاں ہیں کہ نہیں؟ در فرقوں کی اللہ کے رسول نے خبر دی تھی نا، دی تھی، تو یہ ہیں سب کچھ۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تم قرآن و حدیث کو تھامے رہو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ تو پھر ایمان چاہتے ہو، اگر عمل صالح چاہتے ہو، اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو، دین حق لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہو، صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے یہ عزم کر لو، یہ ارادہ کر لو کہ دین اسلام قرآن و حدیث کا نام، بس جب یہ عزم کر لو گے تو تبھی تم گمراہیوں سے بچ سکتے ہو، وگرنہ گمراہیاں بہت ہیں، پھیلی ہو۔ اس کے لیے بہت دلائل موجود ہیں، عمل بھی قبول نہیں ہوں گے، شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ گمراہیوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھام لینا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ یہ آیت ہے کہ نہیں؟ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے نا، ہم ایمان والے ہیں نا، ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟
کہ تمہارے ایمان اور عمل صالح کی بنیاد اللہ رسول کی اطاعت ہونی چاہیے. اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی آج کے دور میں کیا صورت ہے؟ قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھامنا. فرمایا لا تبطلوا اعمالکم، اگر تم نے اللہ رسول کی اطاعت نہ کی، یعنی قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے نہ تھاما، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، ساری محنتیں ضائع ہو جائیں گی، ساری محنتیں، اور تم کس میں چلے جاؤ گے؟ گمراہی میں، بدعات میں، شرکیات میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے وہ کام کیا جس پر ہماری مہر نہیں ہے، اس کا وہ عمل مردود ہے. اللہ کے رسول کی مہر اور امر کیا ہے؟ جو چیز قرآن میں ہے، جو چیز حدیث میں ہے، جو چیز آپ کی سنت میں ہے، جو آپ کا عمل ہے، یہی مہر ہے، یہی حق ہے، یہی سچ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بڑا طویل خطبہ تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، بڑا بلیغ خطبہ، صحابہ رو پڑے، ان کے دل ڈر گئے. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کا آپ کا خطبہ ایسا ہے، ہماری آنکھیں بہہ پڑی ہیں، ہمارے دل ڈر گئے ہیں، لگتا ہے کہ یہ آپ کا الوداعی خطبہ ہے، لگتا ہے یہ آپ کا آخری خطبہ ہے، آخری نصیحت ہے، ہمیں کوئی اور نصیحت بھی کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کچھ نصیحتیں کی تھیں، ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی علیکم بسنتی انہ من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ. آپ نے فرمایا دیکھو میرے بعد بہت اختلافات ہو جائیں گے. یہ ابو داؤد جامع ترمذی کی حدیث ہے، نسائی ابن ماجہ کی حدیث ہے. چنانچہ رہو صحابہ کرام کا ذکر ہوتا ہے قرآن میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جس کسی نے ہمارے رسول کی مخالفت کی اور یتبع غیر سبیل المؤمنین، جو مومن لوگ ہیں ان کی راہ کو چھوڑ کر کوئی اور راہ اختیار کی، دو باتیں بیان کی ہیں، رسول کی مخالفت اور مومنون کی راہ کو چھوڑ کر کسی اور راہ کو اختیار کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَّهِ مَا تَوَلَّىٰ، یہ پھر جس طرف جاتا ہے جانے دو، ہم دھکا دے دیتے ہیں اور اس لیے جہنم، اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں. جہنم میں داخلے کی کیا بنیاد ہے؟ دو بات، رسول کی مخالفت کرنا اور مومنین کی راہ کو چھوڑنا. جب یہ آیت اتری اس وقت مومنین صحابہ کرام کی راہ کو جو چھوڑتا ہے اللہ فرماتا ہے وہ جہنم میں جائے. رسول کی مخالفت اور صحابہ کرام کی راہ کو چھوڑنا. دوسرا مقام سنیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. منافقین ایمان کا دعویٰ کیا لیکن عملی کوتاہیاں، من مانی، عقل کی باتیں، آئے روز اختلافات. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ لوگ ایمان لائیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے میرے نبی کے صحابہ تمہارے ایمان کی طرح ایمان لائیں فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر ہدایت ملے گی. اگر نمونہ انسان نبی کے علاوہ کسی جماعت کو بنانا ہے تو وہ صحابہ کی جماعت. حدیث مبارک سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک. وہ کوئی جہنم میں جائے گا عارضی، کوئی ہمیشہ کے لیے، وہ ایک الگ موضوع اور الگ بات ہے، لیکن فرمایا سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. جب پوچھا گیا وہ ایک کون ہے تو فرمایا ما انا علیہ وصحابی، ایک وہ ہے جو آج میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے. تو اگر کسی کی تفسیر جاننی ہے، کسی کو نمونہ بنانا ہے رسول کے بعد، تو پھر وہ صحابہ کرام. تو اس لیے ایمان، عمل صالح، دعوت تبلیغ، دعوت حق، اس کے لیے یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی پڑیں گی. ایمان کا معنی ماننا، تسلیم کرنا، قبول کرنا، توحید، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، قیامت پر ایمان. اور عمل، عبادات، معاملات، اس کو اختیار کرنا پڑے گا.
اور دین کی تبلیغ کرنی پڑے گی، یہ ذمہ داریاں ہیں، لیکن اس میں بنیاد قرآن و حدیث ہے، رسول اللہ کی ذات ہے، یا پھر اس کے بعد صحابہ کی ذات ہے۔ ہم اسی چیز کی دعوت دیتے ہیں۔ آج اس 14ویں صدی میں بھی، بلکہ 15ویں صدی میں بھی ہم قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں۔ اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنے عمل کی بنیاد قرآن حدیث کو بناؤ، اللہ رسول کو بناؤ، شریعت محمدی کو بناؤ، تب تم کامیاب اور کامران ہو، ورنہ برباد ہو جاؤ گے، ضائع ہو جاؤ گے، ساری محنتیں ضائع ہو جائیں گی، ساری محنتیں ضائع ہو جائیں گی، ساری محنتیں۔ آخر عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں الظالمین کہا نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ میں سیدھی راہ دکھا، سیدھی راہ کن کی؟ تیرے انعام یافتہ لوگوں کی۔ انعام یافتہ کون ہے؟ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، یہ قیامت کے دن اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور اللہ کے انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی، صدیق، شہید اور صالح، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ ان کے ساتھ کون ہوگا؟ اللہ کی اطاعت کرنے والا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا۔ تو صراط المستقیم کیا ہے؟ اللہ رسول کی اطاعت کا نام ہے، یہی لوگ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اور آگے کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم والضالین، اللہ مغضوب علیہم کا راستہ نہیں، اللہ گمراہ لوگوں کا راستہ نہیں۔ یہ مغضوب علیہم یہودی ہیں جو بدعقل ہے، آج کے بدعقل مسلمانوں کی طرح، ان پر بھی اللہ کا بدعقل پکڑا۔ یاد رکھو اگر تم نے بدعقلی کی اور بے عملی کی روش اختیار کی، اس کو فجور کی روش اختیار کی، فرائض اور واجبات سے غفلت کی روش اختیار کی، تو جو سلوک یہودیوں کا ہوا، اللہ کا غضب اترا، ان پر ذلت اتری، ان پر مسکینی اتری، اللہ کے غضب کے شکار ہوئے، بھی اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ اور عمل کی طرف آؤ تو پھر ظالم، ظالم کے راستے سے بچنا، گناہ لوگوں کے راستے سے بچنا، یہ عیسائی ہے۔ عیسائی بدعمل نہیں تھے، شروع میں بے عمل بھی نہیں تھے، عمل کا جذبہ تھا، نیکی کا جذبہ تھا، اللہ کی محبت تھی، لیکن اس کی خاطر انہوں نے نت نئے طریقے اختیار کیے، بدعت کی راہ اختیار کی اور گناہ ہو گئے، سیدھی راہ سے ہٹ گئے، سیدھی راہ سے ہٹ گئے۔ تو پھر اس روش سے اپنے آپ کو بچاؤ، کتاب و سنت پہ عمل کرو، کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں، صحابہ کرام کی سیرت کی روشنی میں۔ آج جتنی بدعات خرافات ہو رہی ہیں، میں پوچھتا ہوں رسول اللہ کے زمانے میں تھی یہ ربیع الاول کے جلسے جلوس، یہ جشن عید میلاد النبی، یہ تیجا، یہ چہرم، یہ 11ویں، یہ کنڑے، یہ تھے؟ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کی وفات پر غم میں ماتم تھا، اس کے گھوڑے کو متبرک سمجھا جاتا تھا، امیر حمزہ کا ماتم منایا گیا، امیر حمزہ کے تعزیے نکالے گئے کہ امیر حمزہ کے گھوڑے کو پوجا کیا اور اس کو دلدل بنایا گیا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد، وفات کے بعد، صحابہ کا کائنات کی سب سے عظیم ہستی محمد رسول اللہ کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ کبھی بیٹھ کے غور کر لو، آپ کو توحید بھی سمجھ آ جائے گی، سنت بھی سمجھ آ جائے گی، اور آج معاشرے میں جو شرک اور بدعت پائی جا رہی ہیں وہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کے رسول کی قبر کو میلہ گاہ بنایا گیا، چادریں چڑھائی جاتی تھی نبی صحابہ کے زمانے میں، کوئی دیے جلائے جاتے تھے، وہاں قوالیاں ہوتی تھی، مرد و خواتین کا اکٹھ ہوتا تھا، کوئی دن مقرر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن یا پیدائش کا دن جب رسول اللہ کے روزے پہ لوگ جمع ہوتے ہوں؟ کوئی مائی کلال بتا سکتا ہے؟ آج محبت اور پیار کے نام پر کہتے ہیں یہ سب کچھ جائز۔ صحابہ نے تو محبت اور پیار کے نام پر سب کچھ جائز نہیں سمجھا، سب کچھ جائز نہیں سمجھا۔ تو اس لیے اللہ کے بندو قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑو۔ اس گمراہی کے دور میں ہم یہی دعوت دیتے پھرتے ہیں، شرک اور بدعات کے دور میں یہی دعوت دیتے پھرتے ہیں۔ آج اس 15ویں صدی میں تمہیں رسول اللہ کے ساتھ جوڑنے اور صحابہ کرام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی وہی زمانہ خیر تھا، وہی حق تھا، وہی سچ تھا، بعد میں یہ فرقے بھی بنے
کریں اور بہت گمراہیاں آ گئی ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ آپ پر ذمہ ہے، جیسا شیخ موسیٰ جمالی صاحب نے سورۃ العصر پڑھی، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی وصیت، یہ ہم حق کی وصیت کرنے آئے ہیں۔ یہ تبلیغی دورہ، یہ خطبات جمعہ، یہ دروس، یہ بڑی بڑی کانفرنسیں، جمعیت اہل حدیث سندھ کا وجود اسی بنیاد پر ہے کہ اللہ کے دین کو، صحیح دین کو، کتاب و سنت کی دعوت کو ایک مربوط اور منظم طریقے سے پہنچانا ہے۔ اس لیے یہ نظم قائم ہوا ہے اور یہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں پہلے لمبے لمبے سفر کرتا تھا، کوئی مسجد نہیں ہوتی تھی، دور دراز کسی گاؤں میں کوئی ایک اہل حدیث ملتا، میں وہاں پہنچ جاتا تھا۔ ابھی ساتھی بتا رہے تھے، ایک وقت ہوتا تھا کہ یوں سمجھو کہ جام شوروں سے نکلتے اور مہر تک راستے میں کوئی مسجد اور کوئی اہل حدیث نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح دوسری طرف چلے جاؤ، آج الحمدللہ مدارس ہیں، مساجد ہیں، اور تقریباً 1500 سے زیادہ سندھ میں جمعیت اہل حدیث سندھ کی مساجد ہے۔ یہ سب محنت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ یہ دعوت حق ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ کھلی دعوت، واضح دعوت، کتاب و سنت کی دعوت، توحید و سنت۔ آج اس دنیا میں توحید و سنت کے سب سے بڑے داعی کھل کر واضح طور پر دینے والے یہ صرف اور صرف علماء اہل حدیث ہے۔ یہ جماعت اہل حدیث کا درجہ امتیاز ہے۔ تو پھر اس جماعت کے ساتھ جڑ جائیں۔ جمعیت اہل حدیث کا ایک نظم ہے، ایک دعوت ہے، ایک منہج ہے، اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ اور یہ جو کچھ لوگ آگے ہمارے نظم کو خراب کرتے ہیں، ہمارے لوگوں کو دور کرتے ہیں اور ہمارے وسائل پر قبضہ کرتے ہیں، ان فتنہ بازوں سے ہوشیار ہو جاؤ۔ ان کبھی گرگٹ کی طرح کیا رنگ بدلتے ہیں، کیا رنگ بدلتے ہیں، کیا رنگ بدلتے ہیں۔ ان کی اپنی کوئی پالیسی نہیں ہے، پتہ نہیں پیچھے سے کون ان کی ڈورے ہلاتا ہے۔ اب یہ سیاست کے نام پر ہمارے منہج کو آگے خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا تم بنتی ہے تمہاری؟ جاؤ اپنا جو کام کرنا ہے کرو۔ ہمارے لوگوں کو توڑتے ہیں، ہمارے وسائل پہ قبضہ کرتے ہیں، ہماری مسجدوں کو آ کے سیاسی آمادگاہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، سیاسی آمادگاہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ان سے زیادہ افسوس تم لوگوں پر ہے کہ تم لوگ کہتے ہیں یہ بھی ہمارے ہیں، ان کی دعوت میں کیا حرج ہے۔ وہ اپنا نظم قائم کر کے لوگوں کو اپنے غلط مقاصد میں استعمال کر کے تمہارے وسائل پہ قبضہ کر کے یہ جو منہج اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو بجائے روکنے کے، سمجھانے کے کہ تم کیوں آ کے اس نظم کو اس شاہ صاحب نے قائم کیا اور جس کی اتنی برکات ہیں اور دین کا کام ہو رہا ہے، توحید و سنت کا کام ہو رہا ہے، مساجد مدارس بن رہی ہیں، تم کیوں آ کے خرابی پیدا کرتے ہو؟ اللہ سے ڈرو، نہ آؤ، نہ خرابی پیدا کرو۔ ایک نظم ہوتے ہوئے دوسرا نظم کیوں بناتے ہو؟ بجائے ان کو سمجھانے کے ان کی چکنی چوپڑی باتوں میں آ جاتے ہیں اور انتشار پیدا کرتے ہیں، فتنہ پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے بندو اس حوالے سے بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھو۔ یہ جمعیت ایک نعمت ہے، نعمت احسان ہے، اور بھرپور انداز میں اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ اس جماعت کے ساتھ، نظم کے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ اس سے تمہاری توحید اور سنت بھی محفوظ ہوگی اور ساتھ میں تمہارے ذریعے یہ دین کا کام بھی پھیلتا رہے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق دے، استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شرک و بدعت سے بچائے، فسق و فجور سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔